بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں سب سے زیادہ عہدے رکھنے والا شخص مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کون ہیں؟ کون جانتا تھا کہ 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں پیدا ہونے والے اس فرزند نے عالم اسلام کے افق پر کسی چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ ان کے مقابلے میں باقی سب کی چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ پاکستان بننے سے 4 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور بانیان پاکستان اور بعد ازاں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے گھر میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی شکل میں ایک ایسا گور نایاب پیدا ہوا جس کی چمک سے آج پوری دنیا کی علمی محفلیں پر رونق۔ اگرچہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن اپنی خدمات میں وہ اپنے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے بھی بہت آگے ہیں، اور اگر حقیقت حال کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت اہل حق میں ان کے ثانی کوئی دوسری علمی شخصیت پاکستان میں کیا پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ 7 براعظم میں پھیلی پوری امت مسلمہ میں یہ ایک واحد شخصیت ہیں جن کی بات پر عرب و عجم اور دنیا جہاں میں پھیلی امت سر تسلیم خم کرتی ہے، اور ہر مشکل کی گھڑی میں امت کے طبقات کی پہلی اور آخری نظر انہی کی طرف جاتی ہے۔ افریقہ میں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے سے متعلق کیس چل رہا تھا اور عدالت میں دلائل دینے تھے، تو افریقہ کے مسلمانوں کی پوری دنیا میں اس مقصد کے لیے جس ہستی کی طرف نظر کی گئی وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تھے، جو افریقیوں کی دعوت پر افریقہ گئے اور کورٹ میں اپنے دلائل سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے میں کامیاب رہے۔ فجی سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک اور ناروے سے لے کر جنوب کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی پوری امت جس کو اپنے متفقہ مفتی اعظم مانتی ہے اور جس کے فتاویٰ کو حرف آخر کا درجہ دیتی ہے، وہ ہیں مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، جس سے اگر امت مسلمہ میں کوئی ناواقف ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کے چند لوگ ہیں، اور پاکستان کی اکثر آبادی بھی کیا کہا جائے اس سے ناواقف ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب وہ ہستی ہیں جسے سعودی عرب عرصہ دراز سے نیشنلٹی دے کر مستقل سعودی شہریت اور رہائش کا اصرار کر رہا ہے، مگر یہ درویش اپنی مٹی سے محبت کا قرض چکانے کے لیے حرمین کا پڑوس چھوڑے ہوئے ہے، جسے اپنے ملک کے حکام نے بھلے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ نہ دیا ہو، مگر اردن کے بادشاہ نے ان کی دینی خدمات کی طرف میں انہیں اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا ہے۔ صرف اسلامی دنیا کے حکمران نہیں بلکہ برطانیہ کے سابقہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے لے کر شمالی امریکہ کے صدور تک مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے وقت لے کر ان سے اسلام کے نظام معیشت پر آگاہی لیتے ہیں اور اپنے سودی نظام کے مقابلے میں اپنے ہاں اسے نافذ العمل کروانے کے لیے مشورے لیتے ہیں، جنہیں خطبات کے لیے صرف پاکستان یا دیگر ممالک کے مدارس سے ہی دعوت نامے نہیں ملتے بلکہ دنیا کے نامور اور مشہور زمانہ یونیورسٹیوں سے لے کر ورلڈ اکنامک فورم جیسے عالمی فورمز پر معیشت کے موضوع پر خطاب اور آگاہی پروگراموں کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ 150 سے زائد عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں پر مبنی کتابوں کا علمی خزانہ امت کو لکھ کر عطیہ کر چکے ہیں، اور یہ کوئی 150 کتابچے نہیں بلکہ ایک کتاب کئی جلدوں پر محیط ہے اور ہر جلد میں ہزاروں صفحات ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کے شریعت اہلیت بینچ کے کم و بیش 20 سال چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور اس دوران کئی تاریخی اور یادگار فیصلے صادر فرما چکے ہیں، جن میں ربا یعنی سود کے خلاف تاریخی فیصلہ ہماری عدالتی فیصلوں کے ماتھے کے جھومر کے طور پر تا قیامت چمکتا دمکتا اور یادگار رہے گا۔ سود سے لتھڑی ہوئی آلودہ بینکاری کے مقابلے میں دنیا کو سود سے پاک اسلامی اصولوں پر مبنی بینکاری کا مکمل نظام لکھ کر دے چکے ہیں۔ موجودہ اسلامی بینکاری کے نام سے مشہور بینک ان کے بتائے ہوئے نظام عمل پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں،
اس میں مفتی صاحب کا کوئی دوش نہیں، انہوں نے مکمل نظام مرتب کر دیا ہے۔ اب اعلی اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی بینکوں کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے مروجہ کردہ اصول پر چلانے کے لیے قانون سازی کریں۔ اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس میں مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں، اور یہ واحد اسلامی مصنف ہیں جنہوں نے آسان ترجمہ قرآن کو زمین کی بجائے فضا میں لکھ کر عالم اسلام میں ایک نیا ریکارڈ اس کا اضافہ کیا ہے۔ 3 جلدوں پر مبنی آج تک لکھے گئے تراجم قرآنیہ میں سب سے سلیس با محاورہ اور شستہ اردو سے مزین خوبصورت آسان ترجمہ قرآن سارے کا سارا اپنی عالمی اسفار کے دوران جہاز کی پرواز میں لکھا اور یوں ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر گئے۔ ان سے پہلے چند لوگوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا، مگر وہ لوگ چونکہ باقاعدہ مولوی اور عربی پر اتنی مہارت نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے قرآن کے اردو تراجم کو انگریزی میں نقل کیا تھا، اس لیے ان انگریزی تراجم میں وہ چاشنی نہ تھی۔ اس طرح مفتی محمد تقی عثمانی صاحب وہ پہلے عالم دین ہیں جنہیں بذات خود عربی پر مادری زبان جتنا عبور تھا اور انگریزی میں بھی مہارت تامہ حاصل تھی۔ یوں دونوں زبانوں پر مکمل عبور کی وجہ سے ان کا لکھا گیا انگریزی ترجمہ قرآن پاک آج یورپ کے مسلمانوں کی متاع عزیز بنا ہوا ہے، اور بلا شبہ اردو کی طرح انگریزی میں بھی ان کے جیسا ترجمہ قرآن دوسرا نہیں ملتا۔ زندگی کے ایک لمحے کو قیمتی بنانے والے اور اس ذریعے آخرت بنانا کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب سے سیکھے کہ جہاز کی پرواز کے دوران کے وقت کو بھی ضائع ہونے سے بچایا، اور اردو کا سب سے خوبصورت مستند با محاورہ آسان ترجمہ قرآن لکھنے جیسے خوبصورت کام میں لگا کر ذخیرہ آخرت بنا دیا۔ 2009 میں PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریولنگ کرنے والے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تھے، جس پر PIA نے انہیں بطور اعزاز عمر بھر کے لیے PIA پر سفر کرنے کی صورت میں ان کو 1/3 یا آدھے کرائے میں سفر کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ ساتھ دیگر 4 زبانوں عربی، انگریزی، فارسی، اسپانوی پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں، خاص کر عربی اور انگریزی میں بہت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے اردو سے زیادہ عربی اور انگریزی کے بیانات انٹرنیٹ سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کے کن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں یا ابھی تک فائز ہیں، ان کی تفصیل بھی آپ کو بتا دوں۔ چیئرمین شریعہ بورڈ آف اسٹیٹ بینک پاکستان، نائب معتمد شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی، چیئرمین انٹرنیشنل شریعہ اسٹینڈرڈ کونسل اکاؤنٹنگ اور مستقل ممبر نائب صدر انٹرنیشنل فقہ اسلامی، آرگن آف آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ تو فرینڈز، اس طرح دیگر شعبوں میں ٹوٹل ملا کر 29 شعبوں میں وہ اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں، جس کو دنیا جہاں نے اعزازاً اس قدر بڑے بڑے عہدے دے رکھے ہیں اور اپنے نیشنل لیول کے اداروں کا چیئرمین بنا رکھا ہے۔ تو فرینڈز، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو صرف مسلم ہی نہیں بلکہ دنیا جان کے تعلیم یافتہ اور باشعور لوگ بہت عزت اور قدر منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس شخص سے اگر حکومت پاکستان چاہے تو دنیا دینی چھوڑ دنیاوی اعتبار سے بھی کتنے فوائد حاصل کر سکتی ہے، اور ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں کس قدر گراں مایہ ناز خدمات حاصل کر سکتی ہے۔ ضیاء الحق مرحوم نے ان کی صلاحیتوں کا معترف ہو کر انہیں سپریم کورٹ کی شریعت ایلیٹ کا چیف جسٹس لگایا تھا، مگر جنرل مشرف نے سود کو حرام قرار دینے کے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹنے پر زبردستی قبل از وقت آپ کو معزول کر دیا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی تعریف میں دیوان بھی لکھ دیے جائیں وہ بھی کم ہیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ اگر آج دنیا میں اقبال کے شعر کی کوئی زندہ مثال ہے تو وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اقبال اپنی قبر سے اٹھ کر دوبارہ سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے پھر سے اپنے شعر کو ترکیب لفظی دیتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہہ رہا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور تقی جیسا پیدا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کمنٹ کر دیں۔